اور شام کا بھی حال یہ ہے کہ دوستوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم گناتے ہیں، شمار کراتے ہیں، صبح میں نے یہ گناہ کیا تھا، پھر وہاں گیا تھا میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس سے ملاقات کی وہاں جا کے میں نے یہ گناہ کیا تھا، وہاں گیا تھا تو اس کے ساتھ میں سے جھوٹ بول کر کے دونوں میں لڑائی کرا دی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، تو گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر گناہوں کو بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ گناہ کرنا اور گناہوں کو بیان کرنا ڈبل گناہ ہے۔ گناہ کو ظاہر کرنا، ایک تو ہم نے گناہ کیا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور اسی گناہ کو اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو ڈبل گناہ ہو جائے گا گناہ کو ظاہر کرنا۔ یہ ہمارے معمول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا معمول کیا تھا؟ اللہ سے ڈرتے، راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے تھے۔ پھر ان کے لیے انعام کیا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو، اے لوگوں خبردار سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں، اللہ اگر موت آ گئی ہمارا کیا ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ میں کیا کیا جائے گا، بڑا ڈر لگتا ہے قیامت سے، قبر سے، حشر سے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، جو سب پکا سچا مومن ہوتا ہے، موت آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں تم تو رو گے میرے جانے کے بعد، لیکن میں جانتا ہوں قبر میں جب میں جاؤں گا تو حضور کا دیدار کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے میں خوش نصیب ہو جاؤں گا۔ حضور کی زیارت کرنے ملتی ہے اسے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ذمہ داری دی، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے مولا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہی سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جانا ہے۔ ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں کھڑے ہو کر کے چلنا نہیں ہے، ساتھ میں چلنے کا اور دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ سرکار بدی الدین سرکار مدار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، دنیا میں آنے کا ان کے مقصد کیا رہا، کہاں سے چلے تھے سرکار مدار صاحب اور کہاں آئے، اس لیے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، آنے والی نسلوں کو سدھارنے کے لیے ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھیں اور دنیا میں آنے کا ان کا مقصد دیکھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیں دنیا کا محاسبہ کر کے، جگہ جگہ پریشانی، جگہ جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پریشانی آ گئی ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، بڑے دانشور، انہوں نے لکھا ہے تحریر میں کہ اگر یہ قوم گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر گناہ کر کے انسان، یہ قوم اپنی جانوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے تو پھر کوئی قوم اس قوم پہ ظلم نہیں کر سکتی ہے۔ خاموشی صاحب حضرات چند باتیں میری سن لیں، باتیں نہ کریں، میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرے پڑھی اللہم صلی سورۃ پاک پڑھیں، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا، بہت سنا، بہت سمجھا، لیکن یہ مطلب نہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محفلوں میں لوگ کاغذ قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے تو نہ جانے کتنے لوگ توبہ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے تھے۔ ان کا محفل میں آنے کا ایک مقصد رہتا تھا کہ اب تک جو ہم نے نمازیں چھوڑی، گناہ کیے، جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، شراب کی، زنا کاری کی، جو بھی گناہ کیے، اب محفل میں آنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے اٹھ کے ہم جب جائیں گے جب تمام گناہوں سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے۔ ایک فکر لے کے محفل میں پاک میں شریک ہوتے تھے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارے پڑوس میں محفل ہے، شریک ہو گئے، محلے والے نے کہا تھا تب ہم آ گئے، امام صاحب نے کہا تب ہم آ گئے، کسی کے کہنے کی وجہ سے آ گئے، اس لیے آئے کہ اگر ہمارے گھر پہ بھی میلاد ہوگی تو یہ بھی آ جائیں گے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر بھی کوئی نہیں آئے۔ یہ مقصد رہتے ہیں ہمارے محفل میلاد میں آنے کے۔
اگر مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بندہ اور بندی اگر مومن ہو اس کے بعد کوئی نیک کام کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کی زندگی کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی تنگ ہے، ہر انسان اپنے گھر کے ماحول سے پریشان ہے، ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، لیکن کیوں ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ نَفْسِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو انسان ہماری عبادت سے منہ پھیرتا ہے، جو انسان ہمارے صالحات سے منہ پھیر لیتا ہے، ہماری عبادت سے ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ترقی پہ جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا، والدین کی خدمت ہم نے چھوڑ دی، اور گناہ کوئی ایسا عیب نہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائے جاتا۔ حضرت یا میں یا آپ کے امام صاحب اگر پوری رات بھی کوشش کریں کہ اس معاشرے کے عیب جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن عیب ختم نہیں ہو پائے گی۔ اتنی برائیاں اس معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی بے کہنی ہو گئی ہے، ہماری اولاد تو کہنا نہیں مانتی۔ امام صاحب کو تعویذ بنا دیجیے، بیٹے کی جب تو شادی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ بہو کے کہنے میں چلنے لگا ہے، پیسے نہیں کما کے دیتا ہے۔ امام صاحب کو ایسا تعویذ دیجیے، بیٹا میرا کہنے نہیں مانتا ہے، جب تو شادی ہوئی بہو کا کہنا مانتا ہے۔ تم نے کیا تربیت کی تھی اس بیٹے کی؟ کیا سکھایا تھا اپنی اولاد کو؟ کون سا درس دیا تھا اس کو بیٹھ کر کے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنی اولاد کو قریب میں بٹھا کر کے اسے اللہ رسول کی باتیں بتائیں، دین سکھائیں۔ قرآن اگر نہیں پڑھا تو اس کو سختی کریں۔ اب دیکھتے نہیں معاشرے کا حال کیا ہے؟ 2.5-3 سال کا بچہ موبائل میں چلا کر کے ہر چیز نکال لیتا ہے، اور اسی گھر کا 40-50 سال کا آدمی صحیح سے وضو بھی نہیں کر پاتا، صحیح سے غسل نہیں کر پاتا۔ اسی بچے کی ماں نہ تو نماز پڑھ پاتی، نہ پاکی نہ پاکی کے مسائل اس کو معلوم ہوتے ہیں، اور اسی کا بچہ ابھی 2.5 اور 3 سال کا ہے، سارے موبائل چلا لیتا ہے، ہر چیز نکال لیتا ہے، ہر ایپ چلا لیتا ہے، تمام لاک کھول لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ ہماری بربادی کی وجہ نہیں تو کیا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے دین سیکھنے کی، یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، رچائی جاتی ہیں، آپ کے امام صاحب محنت کرتے ہیں اتنی کس لیے؟ تاکہ لوگ آئیں محفلوں میں شریک ہوں، اور ان میں جو باتیں سننے کے لیے ملے ان باتوں کو سن کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے محفلیں سجانے کا۔ آج دیکھیں آپ 4-5 جس کے لڑکے یا 3-4 جس کے لڑکے اگر والدین بوڑھے ہو گئے تو مشورے ہو رہے ہیں اولادوں میں، کیا 1 مہینے ماں تیرے گھر کھانا کھائے گی، باپ 1 مہینے تیرے گھر کھانا کھائے گا، 8 دن تیرے یہاں پہ کھائے گا، 8 دن میرے یہاں پہ کھائے گا۔ مر کے ڈوب جانا چاہیے ایسی اولاد کو۔ ساری زندگی ماں باپ نے پال کے بڑا کر دیا، تمہاری شادی کر دی، کاروبار تمہارا سارا سنبھال دیا، ایک وقت کا آپ کھانا نہیں کھلا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جو انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے معاشرے میں کیا کہتا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کو رکھتا ہوں اپنے پاس، میرے بھائی نہیں رکھتے ہیں۔ تو نہیں رکھ رہا ہے بلکہ تیرے ماں باپ تجھے اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ تیری کیا بات تو ماں باپ کو کھلا لے، بلکہ ماں باپ کے قدموں کی برکت سے تجھے کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تو ماں باپ کو رکھ رہا ہے اور بھائی تیرے پوچھ نہیں رہے، ان کا طریقہ غلط ہے لیکن تیرے بتانے کا انداز بھی غلط ہے۔ یہ نہیں کہ تو احسان کر رہا ہے ماں باپ پہ، بلکہ ماں باپ کا احسان سمجھ کے تیرا کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس سے ماں راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے والدین راضی ہیں رب رسول بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے ماں باپ راضی نہیں ہیں رات دن نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، سجدے میں پڑے رہو، درود پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، صدقہ خیرات کرو، اگر ماں باپ نے بد دعا کر دی ہے نہ تو دنیا آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے نہ آپ کی آخرت کامیاب ہوگی، رسوا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ نمازوں کا حال دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ اگر بیٹا صبح اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں جاتا تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں، اور اگر صبح اٹھ کے اسکول نہیں گیا تو بس پڑھائی شروع، کلاس لگ جاتی ہے فوراً، ماں مارنا شروع کر دیتی ہے، بھائی الگ ڈانٹتا ہے، بہن الگ ڈانٹتی ہے، ماں باپ الگ اس سے مارتے ہیں، دادی دادا اس کو الگ ڈانٹتے ہیں۔ کیوں؟ اسکولوں میں پیسہ جا رہا ہے، بچہ پڑھنے نہیں جائے گا، پیسے برباد ہونے کی وجہ دکھ رہی ہے، سختی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں دنیا کی تو اتنی فکر ہو گئی ہے، اور بچہ صبح اٹھ کے نہ تو اس نے نماز پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ مسجد میں پڑھنے گیا ہے،
تو نہ تو باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ بھائی کو فکر ہے، نہ والدین کو فکر ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس سے۔ آپ کے بچے سے کیا سیکھیں گے؟ آپ کے بچے صرف اس سے یہ سیکھیں گے کہ ہمارے گھر والوں کی نظر میں اسکول کی پڑھائی کی اہمیت ہے، مسجد کی پڑھائی کی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری اولاد اس سے یہ درس لے گی کہ ہمارے ماں باپ کی نگاہوں میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت تو ہے اسکول کی پڑھائی کی اہمیت ہے۔ کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولادوں کو اسکول نہ پڑھاؤ، کالجوں میں نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، اتنے پڑھو کہ بیمار ہندوستان کی دوا بن جاؤ۔ لوگ آئیں تمہاری چوائس کریں کہ فلاں بستی میں فلاں بندہ بہت قابل ہے، اتنے پڑھو قابل ہو جاؤ، قلم اپنے ہاتھ میں اپنے قوم کے ہاتھ میں تھما دو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام ان کا کامیاب ہو جائے، لوگ عبرت حاصل کریں، اتنا پڑھاؤ اپنی اولادوں کو، دنیا بھی اتنی سکھاؤ، لیکن صرف دنیا نہ سکھاؤ، پہلے دین سکھاؤ پھر دنیا سکھاؤ۔ اگر ایک چیز آپ کی اولاد کے درمیان رہے گی، صرف دین رہے گی، صرف دنیا رہے گی، تو آپ کی اولاد آپ کے عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس اولاد کے بارے میں لوگ امید کرتے ہیں کہ میری قبر پہ جا کے یہ فاتحہ پڑھ لے گا، جس اولاد کو اپنے اسکول کے ٹائم سے فکر نہیں ہے، جس اولاد کو اپنی دکان سے فرصت نہیں ہے، جس اولاد کو اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہے، اس اولاد کے بارے میں ماں باپ گمان کرتے ہیں کہ میری قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ لے گا۔ جو اولاد آپ کے سامنے صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، وہ اولاد آپ کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ لے گی جاٹ میں دن جا کر کے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ جن کے 4 اور 5 بیٹے باپ کا جنازہ پڑھائے، ایک بیٹے نے بھی شوز یا جوتے اتار کر کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی باپ کے دل پہ؟ اور ان کے مکان دیکھا تو عالیشان 3-4 منزل مکان، وہ باپ کیا کہتا ہوگا لیٹا ہوا جس کی مٹی پڑی ہے کہ میں نے خون پسینہ کر کے ان کے مکان بنوائے، ان کو پڑھایا لکھایا، کوششیں کی، تمام محنت مشقتیں کی، آج یہ اس لائق بھی نہ ہو سکی کہ میری نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے؟ نہیں روکا ہوگا وہ باپ۔ جو ماں ہمیں چلنا سکھاتی ہے، اسی ماں کو دھکے دے کر کے گالیاں بک کر کے اپنے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ جس ماں نے ہمیں بولنا سکھایا اسی ماں سے زبان لڑائی جاتی ہے، جس ماں نے ہمیں چلنا سکھایا اسی ماں کی بے قدری کی جاتی ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہمارے گھروں میں آگ نہیں برسے گی تو کیا برسے گا؟ اتنا ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو امید لگائیں کہ آسمان سے پھول برسیں گے ہمارے گھروں میں؟ کبھی نہیں ہوگا صاحب۔ جزاءً وفاقا آیا ہے قرآن عظیم کے اندر، مطلب جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس میں دیکھیں دونوں کی غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ صرف اولاد ہی کی غلطی ہے، ماں باپ کی بھی شرکت ہے اس میں غلطی میں۔ جیسے ماں باپ نے نہیں سکھایا تو وہ سیکھے نہیں، اگر ماں باپ نے سکھاتے تو وہ سیکھتے بھی۔ اچھا سیکھیں گے کب؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو امام صاحب کے پاس چھوڑ دیں گے جا کر کے اور کہیں گے امام صاحب میرے بیٹے کو قرآن پڑھانا ہے، حدیث بھی پڑھانی ہے، آپ کا بچہ مسجد میں جائے گا پڑھنے، قرآن بھی پڑھ لے گا، حدیث بھی پڑھ لے گا، اس کے بعد مدرسہ الجامعۃ الاحمدیہ میں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیں، عالم کا کورس کر لے، حافظ بن جائے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے لگے، حدیث کو پڑھنے لگے، پھر وہ اولاد پڑھے گی آپ کے قرآن عظیم کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ میں احسان کرو۔ یہ چیپٹر کہیں نہیں پڑھائے جاتے اسکول اور کالجوں میں، ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرنا ہے۔ جب آپ کا بیٹا قرآن پڑھ جائے گا تو وہ قرآن میں کہے گا، پڑھے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں اور باپ سے اف تک نہ کہو، زبان نہ لڑاؤ ان سے۔ کہا گیا کہ جس طریقے سے بادشاہ سے بات کرنے میں غلام کرتا ہے، غلام سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شان میں گستاخی ہو جائے بادشاہ سلامت کے اور مجھے اپنی بارگاہ سے بھگا دے، ڈر لگتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ایسے ہی ڈر ڈر کے بات کیا گیا۔ بزرگوں کی تاریخ تو آپ پڑھیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا یہ صرف ماں باپ کی محنت تھی، اللہ کا فضل تھا۔ ماں باپ کی محنتوں نے انہیں غوث بنا دیا، قطب بنا دیا، ابدال بنا دیا، تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو کبھی غوث اعظم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کبھی غریب نواز دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو کبھی سرکار مدار صاحب دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ غلطیاں ہیں صاحب دونوں۔ ہم کیا سوچتے ہیں جب 10 15 20 سال کا بچہ ہو جائے گا تب اس کی تربیت کی جائے گی، یہ غلط ذہن ہے لوگوں کا۔ تربیت بچے کی اس کے ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔
بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تربیت اس کی شروع کیسے؟ آپ جانتے نہیں عورتوں کو منع کر دیا جاتا ہے سردی کے موسم میں نہانا نہیں ٹھنڈے پانی سے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں بتانی. کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب اس کی دماغ پہ اثر جائے گا تو بچے کے برین کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ماں کو کوئی غلط بات یا صدمے کی بات بتا دی جائے گی اس کے بچے کے دماغ پہ اثر جائے گا. کیوں؟ بچہ تو پیٹ میں ہے، اس کے دماغ سے پیٹ سے کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچے پہ اثر جائے گا. اب دیکھیں جب دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو ماں کو منع کر دیا جاتا ہے ٹھنڈی گرم چیز استعمال کرنے سے. تو جب بیماریوں کا اثر، ٹینشن کی بات کا اثر، ہر چیز کا اثر ماں کا بچے پہ جا رہا ہے. بچہ بازو میں سائیڈ میں لیٹا ہے پھر بھی اس کے اوپر اثر جا رہا ہے. ماں بیمار ہو رہی، بچہ پہلے بیمار ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو مائیں سیریل دیکھ رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں، جو مائیں مووی دیکھ رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں، مائیں جھوٹ بول رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں، مائیں غیبت کر رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں، مائیں گالیاں بک رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں، ماں غیبت چغلخوری کر رہی ہیں بچے گود میں لیٹے ہیں. تو جو وہ کر رہی ہیں وہ تمام باتوں کا اثر بھی ان بچوں پہ جاتا ہے. کیا سمجھتی ہیں مائیں؟ بچے نہ سمجھ نہیں جانتے، وہ تمام چیزوں کا اثر ان بچوں کے اوپر جاتا ہے. پھر بڑے ہو کر کے وہی ناچنا چاہتے ہیں. جو دیکھتے ہیں جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. اب مثال لے لیجیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بسم اللہ خوانی ہونے کے لیے گئی غوث اعظم کی. آپ جانتے ہیں استاد نے جب پڑھانا شروع کیا، پڑھو بیٹا. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا پارہ پڑھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 18 پارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ دی. کب؟ تقریباً 4 سال کی عمر تھی آپ کی. بسم اللہ خوانی کے وقت میں. کیوں پڑھے؟ استاد کہنے لگے بیٹا بس. کہنے لگے ہاں جب میری ماں پڑھا کرتی تھی قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے سن سن کے ساری پارے یاد کر لیے تھے. ماں کا اثر نہیں جائے گا. اسی طریقے سے کوشش کریں اپنے گھروں کو خراب کیجئے. بیان کرنا کچھ اور تھا لیکن بات کہیں اور چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے بچوں کے دلوں میں 3 چیزیں ضرور ڈال دیں: حضور کی محبت، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا اور حضور کی سیرت کے بارے میں. ان 3 چیزوں کو اگر اپنی اولاد کو آپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف اولاد کے دل میں بس جائے گا. جب بس جائے گا تو ماں باپ کی بھی قدر ہونے لگے گی، بھائی بہن کی بھی قدر ہونے لگے گی، پڑوسی کی بھی قدر ہونے لگے گی اور اپنے بڑوں کا ادب بھی ہونے لگے گا، استاذوں کا بھی ادب ہونے لگے گا. جب قرآن اور حدیث سیکھ لیں گے حضور سے محبت ہو جائے گی. حضور کی ہر بچے کے دل میں ایسے محبت بسا دو کہ دنیا دار لوگوں کی نہ دنیا والوں کی محبت ان کے دل میں نہ بس پائے. بچے گناہوں کا شکار کب ہوتے ہیں؟ جب حضور کی محبت ان کے دل میں کب ہوتی ہے؟ لوگوں کی محبت ہوتی ہے. تو لوگوں کی محبت نکال کر کے حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی بھی آپ کی اولاد کی بھی کامیاب ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے کم علمی کی وجہ سے جو غلطی ہو گئی ہو مولا تعالیٰ معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ